الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وشهداء ملته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز سورہ شورا کی آیت نمبر 25 سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ وہی ہے، یعنی اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی جانب سے توبہ کو قبول فرماتا ہے. یعنی بندے اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ آیت نمبر 25 تھی. اب یہ آیت نمبر 26. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، یا ان کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے. من فضلی، اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یعنی ایمان والے جتنی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ بھی عطا فرماتا ہے اپنے کرم کے ذریعے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. آیت نمبر 27. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ چاہتا تو رزق کو گشادہ کر دیتا. لِعِبَادِهِ، اپنے تمام بندوں کے لیے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو گشادہ کر دیتا تو لَبَغَوْا، تو وہ ضرور بغاوت کرتے زمین پر. وَلَكِن يُنَزِّلُ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو نازل فرماتا ہے. بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اس کی مقدار میں جو وہ چاہتا ہے. یعنی اس کی حکمت جس مقدار کا تقاضا کرتی ہے، جس مقدار کو چاہتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ رزق نازل فرماتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اچھی طرح ان کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہی ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے. من بعد ما قنطوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی مددگار ہیں، دوست ہیں اور قابل تعریف. آیت نمبر 25، 26، 27، 28، یہ 4 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ وہی ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے. عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے، اپنے بندوں کی جانب سے. یقال، کہا جاتا ہے، قبلت منہ الشیء، قبیلہ کا صلہ مین، یعنی من بھی استعمال ہوتا، میں قبول کیا اس کی طرف سے الشیء، فلاں چیز کو. اذا اخذتہ، جب تم اس چیز کو لے لیتے ہو، منہ اس سے. وجعلتہ، اور تم اس کو بناتے ہو. وجعلتہ، اور میں اس کو بنا دیا. مبدأ قبولی، میری قبولیت کا مبدأ. وہ یقال، اور کہا جاتا ہے، قبلتہ عنہ، قبیلہ کا صلہ عن بھی استعمال ہوتا، میں اس کو قبول کیا. عنہ، اس کی جانب سے. ای عزلتہ عنہ وابنتہ عنہ.
والتوبۃ، اور توبہ کے معنی یہ کہ ان یرجع عن القبیح، کہ انسان برے کام سے بعد آ جائے، والاخلال بالواجب، اور واجب اور فرض چیز میں خلل پیدا کرنے سے بھی بعد آ جائے، یعنی واجبات اور فرائض کو ادا کرے، بالندم علیہما، ان دونوں پر شرمندہ ہو کر، یعنی برے کام پر نادم ہو، اور فرائض میں جو خلل پیدا کیا ہے یا فرائض کی ادائیگی میں، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں، حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی کیا اس پر شرمندہ ہو، والعزم، اور یہ پختہ ارادہ کرے، علی اللہ یعود، کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا، نافرمانیوں کا اعادہ نہیں کرے گا، تو اس چیز کا نام توبہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِعَبْدٍ فِيهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّقَصِّي عَلَى طَرِيقِهِ، اور اگر اس میں کسی بندے کا حق ہو تو اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کسی کو اگر برا بھلا کہا تھا یا کسی کی بے عزتی کیا تھا یا توبہ یعنی یا کسی کی غیبت کیا تھا تو اس سے بھی معافی مانگے، یا کسی کا حق اگر باقی ہے یعنی کسی کے پیسے اگر باقی ہے تو وہ بھی ادا کرے، یہ توبہ میں ضروری ہے تمام چیزیں۔ وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ هو اسم يقع على 6 معان على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما ذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توبہ کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ توبہ نام ہے اس چیز کا، توبہ کا اطلاق 6 چیزوں پر ہوتا ہے، 6 چیزوں کے مجموعے کا نام، 6 چیزوں کو انجام دینے کا نام، 6 چیزوں کے کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لیے 6 چیزیں شرط: گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت، شرمندگی کا اظہار کرنا، اس پر نادم ہوا، سابقہ گناہوں پر، گزرے ہوئے گناہوں پر، گزشتہ گناہوں پر آنسو بہانا، رونا اور شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط بتا رہے ہیں کہ فرائض کو جو ضائع کیا ہے ان فرائض کو دوبارہ ادا کرنا، یعنی اگر نمازیں اگر اس سے چھوٹ گئی ہے تو جتنی نمازیں چھوٹ گئی اس کو ادا کرنا، روزے اگر چھوٹ گئے ہیں فرض روزے تو اس کی قضا کرنا، زکوٰۃ اگر نہیں دیا تھا تو اس کو دوبارہ مطلب اس کو ادا کرنا، جتنے سال کی زکوٰۃ نہیں دیا یا جتنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا تو اس کا ادا کرنا۔ اسی طرح جو فرائض ہے اس کے ذمے اس کو ادا کرنا۔ ورد المظالم، اور مظالم کو لوٹا دینا، مظالم یعنی کسی پر ظلم کر کے کوئی چیز ناحق حاصل کر لیا تھا، لے لیا تھا تو وہ چیز اس کے حوالے کر دینا، اس کو واپس کر دینا۔ جیسے میراث میں کسی کا حق ادا نہیں کیا کوئی شخص تو اس کا حق ادا کر دینا، اس کی امانت اس کو لوٹا دینا۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز بتا رہے ہیں کہ وہ اذابۃ النفس، یعنی نفس کو پگھلا دینا، فی الطاعۃ، اطاعت میں، یعنی اتنی اطاعت کرنا کہ نفس مٹ جائے، ختم ہو جائے، نفس نرم ہو جائے۔ کما ربیتھا، جیسا کہ تو نے اس کو پالا ہے، اس کو طاقتور بنایا، فی المعصیہ، گناہوں میں، یعنی جس طرح نفس کی جو تو نشو نما کیا، نفس کو پروان چڑھایا گناہوں میں، یعنی گناہوں کا عادی بنا کے گناہوں میں نفس کو جو تو لگا دیا تھا، تو اسی طرح تو اب اس کے بدلے میں نیکیوں میں نفس کو مصروف کر دے، پگھلا دے۔ چوتھی شرط بتا رہے ہیں وہ اذاقۃ النفس، اور نفس کو مزہ چکانا،
اطاعت کی کڑواہٹ کا، یعنی اطاعت کے لیے نفس اطاعت کو یعنی کڑوا سمجھتا ہے۔ نفس جو ہے انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ، تو اطاعت اس کو کڑوی معلوم ہوتی ہے اور گناہ میٹھا معلوم ہوتا ہے نفس کو۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نفس کو تم اطاعت کی کڑواہٹ کا مزہ چکھاؤ، یعنی اطاعت کراؤ نفس سے، نفس کو اطاعت پر ابھارو، نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو، جیسا کہ تم اس کو چکھا دیے تھے، نفس کو چکھا دیے تھے نافرمانی، گناہوں کی مٹھاس، حلاوت۔ والبکاء، چھٹویں چیز بتا رہے ہیں کہ ہر اس ہنسی کے بدلے میں رونا جو تم ہنستے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نافرمانی کی زندگی میں جو تم ہنستے رہے، خوش رہے، اس کے بجائے ہر اس چیز پر جو لمحہ نافرمانی میں گزارے اس پر تم روتے رہو۔ تو یہ 6 چیزیں جب انسان اختیار کرے گا تو ہی اس کو تائب سمجھا جائے گا، یعنی توبہ کرنے والا۔ توبہ کے لیے یہ 6 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کا نام توبہ ہے۔ گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا، اور جن فرائض کو ضائع کیا گیا ہے اس کو ادا کرنا، اور مظالم لوگوں کے حقوق اگر طرف کیا ہے تو اس کو ادا کر دینا، ضائع کیا ہے تو اس کو ادا کر دینا، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم سے توبہ کرنا، یعنی اگر کسی کا حق اگر طرف کیا ہے، مارا ہے، تو اس کا حق اس کو واپس دے دینا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نفس کو اطاعت میں پگھلا دینا، اور 5ویں چیز ہے کہ نفس کو اطاعت میں لگا دینا، اور 6ویں چیز یہ ہے کہ ہر ہنسی کے بدلے میں رونا چاہیے۔ وعن السدی هو صدق العزیمۃ علی ترک الذنوب والانابۃ بالقلب الی علام الغیوب۔ سدی فرماتے ہیں، یہ ایک مفسر ہے، پختہ ارادہ کرنا، سچا ارادہ کرنا گناہوں کو چھوڑنے کا، اور دل سے علام الغیوب غیب کے جاننے والے خدا کی طرف مائل ہونے کا نام، رجوع ہونے کا نام توبہ ہے۔ یعنی صدق دل سے، دل میں پختہ اور سچا ارادہ ہو کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے گا، گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ اور پکے ارادے کا نام، ارادہ کرنے کا نام، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ وعن غیرہ هو اللہ یجد حلاوت الذنب فی القلب عند ذکرہ۔ وعن سہل هو الانتقال من الاحوال المذمومہ الى الاحوال المحمودہ۔ وعن الجنید هو الاعراض عما دون اللہ۔ وعن غیرہ، اور دوسروں سے مروی، دیگر مفسرین و علماء، کہ توبہ نام ہے اس بات کا کہ انسان گناہ کرنے والا، توبہ کرنے والا گناہوں کی حلاوت، مٹھاس کو نہ پائے اپنے دل میں، اس گناہ کے ذکر کے وقت، اس گناہ کو جب یاد کرے تو وہ گناہ کی لذت اپنے دل میں نہ پائے، یعنی اس کا دل گناہوں سے بالکل متنفر ہو جائے، گناہوں کو ناپسند کریں، گناہوں کے ذکر سے ایک قسم کی نفرت اس کے دل میں موجود آ جائے، گناہوں سے خوش نہ ہو بلکہ گناہوں کی لذت بھی اپنے دل میں نہ پائے۔ وعن سہل، حضرت سہل سے رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، هو الانتقال من الاحوال المذمومہ۔ حضرت سہل فرما رہے ہیں کہ توبہ نام ہے برے احوال سے اچھے احوال کی طرف منتقل ہونے کا، یعنی گناہوں کی جو حالت ہے، بری حالت ہے، اس سے انسان منتقل ہو جائے، اس سے دوری اختیار کرے، اس کو چھوڑ کر اچھی حالت، نیکیوں کی، عبادت کی، اطاعت کی حالت کی طرف آ جائے، سیئات سے حسنات کی طرف آئے، ذنوب سے اعمال صالحہ کی طرف آئے، بدی سے نیکی کی طرف آئے، مذموم حالت سے، بری حالت سے، قابل مذمت حالت سے، کیفیت سے قابل تعریف کیفیت کی طرف منتقل ہونے کا نام توبہ ہے، یعنی برائی سے اچھائی کی طرف آنے کا نام توبہ ہے۔
برائی کو چھوڑنے کا نام توبہ ہے، نیکی کرنے کا نام توبہ ہے، یعنی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ وعن الجنید، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی ہیں، فرماتے ہیں کہ هو الاعراض عما دون اللہ، یہ صالحین اولیاء اللہ کی توبہ ہے، اللہ کے خاص بندوں کی توبہ ہی ہے۔ توبہ کے درجات ہیں، یہ اعلیٰ درجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جو کچھ چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دینے کا نام، سب سے منہ پھیر لینے کا نام توبہ ہے۔ یعنی سالک اور اللہ کا نیک بندہ ولی جب مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے تو اس کی نگاہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں صرف اللہ کی قدرت اور عظمت کے جلوے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ہی اس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز اس کو محبوب نہیں ہوتی، اللہ کے سوا تمام چیزوں سے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس کی ذات، اللہ کی ذات ہی بندے ولی، بندے مومن کا مطلوب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ہی وہ طلب کرتا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تو یہ توبہ کی تفسیر تھی، توبہ کی تشریح تھی۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہی ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی جانب سے۔ تو توبہ کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یعنی صدق دل سے جو بندہ توبہ کرے، گناہوں سے تائب ہو جائے، گناہوں پر نادم ہو، روئے اپنے گناہوں پر اور برے اعمال پر، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرتا رہے، تو یہ توبہ ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ گشادہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی گناہ کرنے یعنی توبہ کرنے والے پر اس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور ان جتنے گناہ کیا ہے اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا یہ خاص کرم ہے توبہ کرنے والوں پر۔ تو توبہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مجزہ دے رہا ہے کہ جو بندہ بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہی ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی جانب سے۔ یعنی موت سے پہلے انسان جو بھی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی مہلت یہاں تک دی گئی ہے کہ نزا کے وقت سے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اس مہلت یا اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم موت کے وقت توبہ کریں گے، ایسا نہیں، کیونکہ موت کا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ صبح شام توبہ کرتے رہیں، نہیں معلوم کہ کن حالات میں اور کس وقت موت آنے والی ہے، لہذا ہمیشہ توبہ کو ترجیح دینا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، فرائض کو ادا کرنا چاہیے تاکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہی ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی جانب سے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
وہو ما دون الشرک یعفو لمن یشاء بلا توبۃ، اور وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ گناہ ہے جو شرک کے سوائے ہو، یعنی ایمان والے جتنے، یعنی بندہ مومن جو شخص ایمان کی حالت میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ یہ جو انتقال کرنے والا جو شخص تھا یہ شرک سے محفوظ تھا، یعنی شرک اور کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، موت سے پہلے اگر کوئی مشرک شرک سے توبہ کر کے اگر ایمان لا لے، کافر اگر کفر سے توبہ کر کے ایمان لا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں موت سے پہلے اگر ان توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیں گا۔ لیکن آخرت میں موت کے بعد گناہوں کی بخشش کے لیے شرط یہ ہے کہ کفر اور شرک سے انسان کا محفوظ رہنا ضروری ہے، یعنی مشرک نہ ہو اور کافر نہ ہو۔ کافر، مشرک اور منافق کے علاوہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وہ ہوا ما دون الشرک، شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو دو آیتوں میں مناسبت بتا رہے ہیں، آیت کے دونوں جملوں میں۔ پہلی جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسرے حصے میں کہ وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے کے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں توبہ کر لے گا موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آیت کے دوسرے حصے میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ لوگ جن کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، جو کفر اور شرک نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو کفار ہیں، جو لوگ کفر کرتے رہے اور کفر کی حالت میں مرے اور شرک کی حالت میں مرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کرو گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تفعلون کوفی پڑھیں، لیکن ابو بکر یفعلون پڑھیں۔ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگ کرتے ہیں۔ ای من التوبۃ والمعصیۃ، یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو بھی اللہ جانتا ہے، گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 26، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا وقف علیہ، اور اس پر وقف نہیں ہے للعطف علیہ، کیونکہ اس پر عطف کیا جا رہا ہے، واتصال المعنی، اور کیونکہ بعد والی آیت جو ہے وہ یعنی متصل ہے پہلے والی آیت سے، معنی کے اعتبار سے دونوں آیتوں میں ربط ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آیت نمبر 26، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی دعا کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، اور ان کے اجر و ثواب میں اور ان کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، من فضلہ، اپنی رحمت، اپنی مہربانی کی وجہ سے۔ اذا دعوہ، جب ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ استجاب دعاءہم، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وَأَعْطَاهُمْ مَا طَلَبُوهُ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو ایمان والے طلب کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں۔ وَزَادَهُمْ عَلَى مَطْلُوبِهِمْ، اور جتنا یہ لوگ طلب کیے، جتنا مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہے ہم ایمان والوں پر کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ ایمان والے مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، اور مزید اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم اور اپنی مہربانی کی وجہ سے، اپنی مہربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی خاص عنایت اور مہربانی کا اس میں ذکر ہے۔ واستجاب واجاب بمعنى، اجاب یجیب اجابتاً کے معنی بھی قبول کرنا، اور استجاب یستجیب استجابتاً کے معنی بھی قبول کرنے کے، بمعنى واحد، یہ دونوں ایک ہی معنی میں، استجاب اور اجابہ۔ اور ویستجیب، یہ جو سین ہے فی مثلی، اس جیسے میں تاکید کے لیے ہو رہا ہے، قولی کا، جیسا کہ تمہارا یہ قول ہے، تعظم واستعظم، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، واستعظم، اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھا،
تقدیر یہ کہ وَيُجِيبُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے دعا کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے. اور کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے وَيَسْتَجِيبُ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لام محذوف ہے برے فحذف اللام، استجابہ کا صلہ لام بھی استعمال ہوتا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہاں پر لام استعمال ہوا. اور ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، لام استعمال ہوا. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو استجابہ اکثر لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا صلہ لام استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بغیر لام کے استعمال کیا گیا. تو بعض مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لام یہاں پر محذوف ہے. وَيَسْتَجِيبُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو، اطاعت کو قبول کرو. وَيَسْتَجِيبُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا فَحُذِفَ اللام، لام کو حذف کر دیا گیا. مَنَّ عَلَيْهِمْ بِأَن يَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ، اللہ تعالیٰ بندوں پر یہ احسان فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ بِأَن يَقْبَلَ، کہ وہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. بِأَن يَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ اِذَا تَابُوا، جب بھی بندے توبہ کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَن سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے. عَلَى مَا سَأَلُوهُ، اس سے زیادہ جو وہ مانگے. یعنی اللہ کی عنایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرما رہا ہے اور بغیر توبہ کے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف بھی فرما رہا ہے. پھر تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے جتنا مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو عطا فرما رہا ہے. منّ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمایا. یہ احسان فرمایا کہ بِأَن يَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اذا تابوا، جب وہ توبہ کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَن سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اذا دعوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ایمان والوں کی. اذا دعوه، جب وہ ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ ان کے نعمتوں میں، ان کے مطلوبہ چیزوں میں، جو لوگ مانگ رہے ہیں اس میں اور اضافہ کرتا ہے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے، اپنے کرم کے ذریعے. وعن ابراہیم بن ادہم انہ قیل لہ ما بالناس ما بالنا ندعوه فلا نجاب قال لأنه دعاكم فلم تجيبوه والكافرون لهم عذاب شدید فی الآخرہ. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ قیل لہ، کیا آپ سے پوچھا گیا، آپ سے لوگوں نے کہا کہ ما بالنا، ہمارا کیا حال ہے، کہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو بلایا، تم اس کی پکار پر تم لبیک نہیں گئے. یعنی تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی اطاعت کو تم قبول نہیں کرے، اللہ کی اطاعت نہیں کرے، تم اللہ کی بات نہیں سن رہے، اللہ تمہاری بات نہیں سن رہا. یعنی دعا کی مقبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول فرماتا ہے. والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے آخرت میں. تو ایمان والوں پر اللہ کے جو احسانات، جو عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ایمان والوں کے فضائل کو، ایمان والوں کے اچھے انجام کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور پھر کافروں کے سخت ترین اور بدترین انجام کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، تاکہ لوگ کفر سے بچے، شرک سے بچے اور ایمان پر قائم رہے. والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں گزر چکا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، 24ویں پارے میں. کافروں کی پکار، دعا نہیں ہے مگر بیکار.
تو دعا کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور عقل حلال ہونا، یعنی حلال روزی کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، حرام لقمے سے بچنے والا ہو، اور سچ بولنے والا ہو۔ عقل حلال، صدق مقال، یہ دو چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہیں۔ اور دعا کے متعلق یہ آتا ہے کہ ادعو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے پاس دعا سے بڑھ کر معزز اور افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دعا خود بھی عبادت ہے۔ تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو بندے مومن کو وہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے حق میں اگر بہتر ہے تو عطا فرما دیتا، یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز اگر ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتا ہے، یا اس کے مثل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا، کوئی عذاب اگر اس کی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے، کوئی پریشانی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ یا ایک روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کبھی وہ دعا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس دعا کا کوئی صلہ عطا نہیں کرتا، بلکہ آخرت میں بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ عطا کرتا ہے۔ تو اس وقت بندے مومن جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرے گا آخرت میں، دعا اس کی آخرت میں جب قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کا نتیجہ عطا کرے گا، تو بندے مومن یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام دعاؤں کا ایک ساتھ صلہ عطا کرتا تو یہ بہتر ہوتا۔ تو دعا خالی نہیں جاتی، دعا یقیناً اس کے اندر اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ولا يرد القدر الا الدعاء، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی۔ تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا خالی نہیں جاتی، دعا بندے مومن کی بیکار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دیں اپنے بندوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے، تو وہ زمین پر بغاوت کریں گے۔ یعنی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تونگر اگر کر دیں تو زمین پر فساد برپا ہوں، اختلافات، یعنی دولت مند اگر بنا دے اللہ تعالیٰ ہر ایک، تو لوگ بغاوت کریں گے زمین پر۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق نازل فرماتا ہے بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اس مقدار میں جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو لمٹ میں نازل کرنا چاہیے، جس لمٹ میں، اللہ تعالیٰ اس لمٹ کو جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کتنا اور کس وقت دینا بہتر ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں اور ان کے احوال سے باخبر ہے، یعنی کس کو کیا دینا چاہیے، کس کے کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان قدرت اس میں بتائی جا رہی ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبیر، باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، یعنی کس کو کتنا رزق دینا چاہیے اور کب اس کو عطا کیا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے بالکل حق پر مبنی ہے، اللہ جس کو جو بھی دے رہا ہے یہ اس میں اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، اور اس میں اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا اَيْ لَوْ أَغْنَاهُمْ جَمِيعًا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اگر مالدار بنا دے، خوشحال بنا دے، بے حساب اگر دولت دے دے، تو ضرور یہ لوگ بغاوت کریں گے زمین پر، من البغی، یعنی ظلم کریں گے ایک دوسرے کو، وَهُوَ الظُّلْمُ، اور وہ ظلم ہے، اَيْ لَبَغَا هَذَا عَلَى ذَاكَ، تو ضرور یہ اس پر ظلم کرے گا اور وہ اس پر ظلم کرے گا۔ لِأَنَّ الْغِنَىٰ، کیونکہ دولت انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے۔ وَكَفَىٰ بِحَالِ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ عِبْرَةً، قارون اور فرعون کی حالت کافی ہے عبرت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خزانے عطا کیا تو کیا کیے لوگ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کیا، اور قارون اللہ کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ دریائے نیل میں غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور قارون کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ،
یعنی قارون کو ہم اس کے گھر کے ساتھ زمین میں ہم اس کو دھسا دیے. او من البغی، یا یہ بغا کے معنی ایک ظلم کیا ہے، اور ایک معنی ہے کبر، تکبر کریں گے. لتکبروا فی الارض، زمین پر لوگ تکبر کریں گے. ولیکن ینزل، لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. ینزل دونوں قراتیں ہیں. ینزل پڑھے مکی اور ابو عمرو، باقی کے جو قراء ہیں ینزل پڑھے. نزل ینزل نازل کرنا، اللہ تعالیٰ رزق کو نازل فرماتا ہے. بقدر ما یشاء، اس مقدار میں جو وہ چاہتا ہے. بتقدیر یقال قدرہ قدرا، قدرہ قدرا وقدرا انہ، یا بقدر، قدر کا مطلب تقدیر کے، تقدیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے. یعنی رزق کا عطا کیا جانا یہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے. جس کی قسمت میں، جس کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، اور جس وقت پہ لکھا ہوا ہے اسی وقت پہ ملے گا. یعنی مقسوم سے زیادہ، اور یعنی مقسوم سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملے گا. یعنی قسمت میں، تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ کسی کو مل نہیں سکتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو وقت لکھا ہے، مقرر فرما دیا ہے، اس سے پہلے نہیں ملتا. انہ بعبادہ خبیر، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک لے وہ کوئی دینے والا نہیں. تو جو دے دے، دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جو نہ دینا چاہے وہ کوئی دلا نہیں سکتا. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے تمام بندوں سے باخبر ہے، ہر ایک کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے. بصیر دیکھ رہا ہے. یعلم احوالہم، وہ بندوں کے احوال کو جانتا ہے، حالات کو جانتا ہے، کیفیات کو جانتا ہے، ان کی زندگیوں کو جانتا ہے، ان کے شب و روز کو جانتا ہے، ان کے لیل و نہار کو جانتا ہے. ان کے ایک ایک لمحات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ایک ایک عمل سے باخبر ہے، زندگی کی ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ ان کی باخبر ہے. فیقدر لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرماتا ہے. ما تقتضیہ حکمتہ، اس چیز کا جس کا اس کی حکمت تقاضا کر. اللہ کی حکمت جو چاہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتا ہے، انسان جو چاہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. فیقدر لہم، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے مقدر فرما دیتا ہے، ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے جو اس کی حکمت چاہتی ہے. اللہ کی حکمت جو چاہ رہی ہے اللہ تعالیٰ وہ لکھتا ہے. فیفقر ویغنی، بعض کو فقیر بنا رہا ہے، بعض کو غنی کر رہا ہے، کسی کو تونگر کر رہا ہے، کسی کو تنگ دست کر رہا ہے. ویمنع، اور کسی کو روک رہا ہے، کسی سے رزق کو روک رہا ہے، رزق کی فراوانی کو. ویعطی، اور کسی کو بے حساب عطا کر رہا ہے. ویقبض، کہیں روک رہا ہے، کہیں کشادہ عطا کر رہا ہے. ولو اغناہم جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دے، سب کو تونگر بنا دے، لبغوا، تو سب مل کر بغاوت کریں گے، فساد، تکبر، اور لوگوں پر ایک دوسرے پر ظلم کریں. ولو افقرہم لہلکوا، سب کو اگر اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اعتدال رکھا ہے پہ، اللہ تعالیٰ توسط. وما ترى من البسط على من يبغي ومن البغي بدون البسط فهو قليل، تم جو کچھ دیکھتے ہو خوشحالی ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم تم دیکھتے ہو بغیر کسی خوشحالی کے، تکبر بہت کم ہے. بعض کو دولت اگر نہیں ہے تب بھی ان تکبر کر رہا ہے، بعض لوگ دولت کے باوجود بھی تکبر نہیں کر رہے، تو یہ بہت کم ہے. یعنی عموماً دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہو. ولا شک ان البغی مع الفقر اقل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغاوت، ظلم اور تکبر فقر کے ساتھ بہت کم ہے. ومع البسط، اور خوشحالی کے ساتھ، دولت کی فراوانی کے ساتھ تکبر اور ظلم زیادہ ہے. وهو الذی ينزل الغیث، آیت نمبر 28. وهو الذی ينزل الغیث، اللہ وہی ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے. ینزل تشدید کے ساتھ پڑھے مدنی، شامی اور عاصم، یہ قراء کرام. دیگر قراء پڑھے ینزل. وهو الذی ينزل الغیث، اللہ وہی ہے جو غیث یعنی بارش کو نازل فرماتا ہے. من بعد ما قنطوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد. لوگ جب بارش سے مایوس ہو گئے، دیکھ لیے کہ پورا موسم ختم ہو رہا ہے، اب نہیں ہوتی بارش، لوگ ایسا جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بارش کو نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. وقرئ قنیت، قنط یقنط، قنط یقنط، قنیت یقنط، دونوں سمیعہ اور فتحہ، دونوں ابواب سے اس کو
پڑھا گیا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، بارش کو نازل فرما کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، یعنی بارش رحمت ہے، شاید سے معلوم ہوا کہ بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہی برکات الغیث، یعنی بارش کی برکتیں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے۔ وَمَنَافِعَهُ، اور اس کے فوائد، وما يحصل به، اور اس کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، من الخصب، یعنی سرسبز و شادابی، موسم میں ایک خوشگوار پن آ جاتا ہے، موسم میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور موسم جو مقدر تھا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، پوری زمین پاک صاف ہو جاتی ہے بارش کے ذریعے، زراعت ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے پانی فراہم ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں بارش۔ وقیل علی عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، خلیفہ دوم سے، اذا اشتد القحط، جب قحط سالی بڑھ گئی، سخت ہو گئی، وقنط الناس، اور لوگ مایوس ہو گئے، فقال، آپ سے یہ کہا گیا، لوگ آگے بڑھے کہ بھئی قحط سالی بڑھ گئی حضرت، لوگ مایوس ہو گئے، بہت پریشان ہیں، تو آپ فرمائیں مطیرو اذن، تب تو اب بارش ہوں گی، بلکہ فرمائیں۔ لوگ پوچھے حضرت آپ یہ کس بنیاد پہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ یہ آیت پڑھیں، اراد ہادی الآیہ، آپ مراد لیے یہ آیت، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ہے جو اپنی بارش کو نازل فرماتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد، مِن بَعْدِ مَا قَنِطُوا، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اراد ہادی الآیہ، یہ آیت مراد لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد لی ہے، فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی ولی ہے، اللہ ہی ولی ہے، الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَهُ، جو اپنے بندوں سے دوستی فرماتا ہے، جو اپنے بندوں کی نگہداشت فرماتا ہے، جو اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، بِإِحْسَانِ، اپنے احسان کے ذریعے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی والی اور متولی ہے، اللہ ہی ولی ہے، الحمید، قابل تعریف ہے، المحمود علی ذلک، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس پر، یحمدہ اہل طاعتی، اس کی اطاعت کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں پھیلا دیا، من دابتن، مخلوقات کو، چلنے والی مخلوق، دابہ کے اصل معنی آتے جانور، یہاں میں مراد رینگنے والی، زمین پر چلنے والی مخلوق، آسمانوں پر رہنے والی مخلوق، یعنی تمام مخلوقات مراد۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع کرنے پر قادر ہیں، اذا یشاء، جب وہ چاہے، پوروں کو ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں، پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان کیا، آسمان اور زمین کی تخلیق، پھر اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں یہ بیان فرمایا کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیا، زمین اور آسمان پیدا کر کے، آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رکھا، اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اپنے مخلوقات کو رکھا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم جب چاہیں گے ان کو اٹھا سکتے ہیں، ہم قادر ہیں۔ حشر و نشر اور قیامت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیا۔ آیت نمبر 29 مکمل ہوگی، یہاں سے آیت نمبر 30 شروع ہو رہی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، یہ اس چیز کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چند گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیا تو تمہارا یہ حال ہے کہ تم سنبھل نہیں سکتے، پورے گناہوں کی اگر اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بغیر توبہ کے ہم تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ایک آدھ گناہ کی ہم تم کو سزا دیتے ہیں تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تو تم کو ایک بڑی مصیبت تم کو محسوس ہوتی ہے۔ وما انتم بمعجزین، آیت نمبر 31، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین پر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی قدرت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی نہ مددگار ہے۔
آیت نمبر 29، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، ان تین آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَيْ عَلَامَاتِ قُدْرَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعَ عِظَامِهِمَا وَمَا بَثَّ فَرَّقَ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَمَجْرُورًا حَمْلًا عَلَى الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ فِيهِمَا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ الدَّوَابُ تَكُونُ فی الارض وحدہ لیکن یجوز ان ینسب الشیء الی جمیع المذکورین وان کان ملتبسا ببعضہ کما یقال بنو تمیم فیہم شاعر مجید وانما هو فی فخذ من افخاذہم ومنہ قوله تعالی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وانما یخرج من الملح ولا يبعد ان يخلق في السماوات حیوانات یمشون فیہا مشی الاناس علی الارض او یکون للملائکۃ مشی مع الطیران فوصفوا بالدبیب کما وصف به الاناس وهو على جمعهم یوم القیامۃ اذا یشاء قدیر اذا تدخل على المضارع کما تدخل على الماضی قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشا ومن آیاتہ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا، ما عظامہما ان دونوں کے بڑے ہونے کے باوجود، یعنی دنیا میں ظاہری طور پہ جو دکھنے والی جو مخلوق ہے آسمان اور زمین ہے، سب سے بڑی تو یہی نا بھائی، یعنی جسامت اور اس کے رقبے کے اعتبار سے، اس کے ایریے کے حساب سے بھائی اللہ تعالیٰ بہت بڑی زمین پیدا فرمائے، ایک زمین ہے، ساتوں زمین ہے، ساتوں آسمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وما پھر دوسری نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ پھیلا دیا ان دونوں میں، آسمان اور زمین میں، مخلوقات، خالی زمین آسمان بنا کے نہیں چھوڑ دیا یہ بولنا چاہ رہے ہیں، بلکہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بسا دیا، آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھا، اور کئی مخلوقات، کئی ایسے مخلوقات ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رکھا ہے، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں، جنات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، شرین پرند کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، سمندروں میں اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، یعنی تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، ایک چونٹی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی، ایک ہاتھی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی، ایک انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی، تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ایک مچھر کا بنانے والا بھی اللہ ہی، یعنی ایک چونٹی، ایک دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز دکھ رہی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی بھی طاقت دیا، سننے کی طاقت دیا، بولنے کی طاقت دیا، جیسا کہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر اتر رہے تھے، ایک وادی پہ آپ اترنے والے تھے تو وہاں پہ چونٹیوں کا ایک وہ تھا، ایک مقام تھا، تو ایک چونٹی دیکھی، دیکھ کے باقی چونٹیوں سے کہنے لگی حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تم کو راؤنڈ نہ دے، تو چونٹی بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان، چونٹی دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال کئی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، ہر مخلوق اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں آسمان اور زمین میں مخلوقات کو پھیلا دیا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وما بث فرق، وما یجوز، یہ لفظ ما جو ہے جائز ہے کہ مرفوع ہو، کیونکہ اس کا عطف ہو رہا ہے خلق پہ، اگر اس کا عطف ہو تو یہ مرفوع ہوگا، اور اگر یہ اس کا عطف ہو مضاف پہ اگر ہو رہا، مضاف پہ عطف ہوا خلق پہ اگر اس کا عطف ہو لفظ ما کا اگر، تو یہ حالت رفعی میں ہے، مرفوع ہے، اور اگر اس کا عطف ہو مضاف الیہ پر، سماوات یا ارض پر اگر اس کا عطف ہو تو یہ مجرور ہوں گے۔
فیہما ان دونوں میں، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ پھیلا دیا آسمان اور زمین میں مخلوقات۔ دواب، دابہ اصل کہتے ہیں جانور کو، اصل جو اپنے پیروں کے بل چلے، انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، زمین پر چلنے والی مخلوق، رینگنے والی مخلوق۔ یہ تو صرف زمین پہ ہیں، لیکن جائز ہے کہ کسی چیز کو منسوب کیا جائے مذکور کے تمام کی طرف، اگرچہ کہ وہ بعض پر شامل ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے بنو تمیم، قبیلہ بنی تمیم میں ایک عظیم ماہر شاعر ہے، حالانکہ قبیلہ تمیم میں کئی شاخیں ہیں، وہ تو ایک شاخ میں پورے قبائل میں نہیں ہے۔ ومن ہو، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یخرج منہم اللؤلؤ، یعنی اس سمندر سے موتیاں، ان دونوں سمندروں سے بڑے موتیاں اور چھوٹے موتیاں نکلتے، ایک سمندر سے نکلتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں سے۔ اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں پیدا کرے ایسے حیوانات جو چلتے ہو لوگوں کے چلنے کی طرح زمین پر، ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی کسی جانور کو رکھے۔ او یکونا، یا ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے لیے مشی، چلنے کا معاملہ ہو اڑنے کے ساتھ، یعنی فرشتے اڑ بھی سکتے چل بھی سکتے۔ فوصفوا، تو ان کو فرشتوں کو بیان کیا گیا دبیب، رینگنے سے یعنی چلنے سے، جیسا کہ لوگوں کو بیان کیا۔ انسان چلتے ہیں، انسانات چلتے ہیں، تو فرشتے بھی چل سکتے ہیں اور اڑ بھی سکتے ہیں فرشتے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو جمع کرنے پر قیامت کے دن قادر ہیں، جمع کر سکتا ہے ان کو جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہے۔ اذا داخل ہوتا ہے مضارع پر، جیسا کہ وہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، لفظ اذا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قسم ہے وہ چھا جاتی ہے، یعنی رات کا جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اذا، لفظ اذا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ماضی پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل ماضی پر اور فعل مضارع پر بھی آ سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے کرتوت، تمہارے برے عمل کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، اس گناہ کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم غم من مصیبت، غم وَأَلَمٍ وَمَكْرُوهٍ، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی ناپسندیدہ چیز ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو یہ ان اعمال، ان گناہوں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا، ای بی جنایت، اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اس معصیت کی وجہ سے، کسبتموہا، جو تم نے کیا ہے گناہ، عقوبتاً علیکم، تم پر سزا کے طور پر۔ بما کسبت، بغیر فا کے کون پڑھے؟ مدنی اور شامی، قرآن میں فا کے ساتھ ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، تو مدنی اور شامی، شامی قاری کا نام، تو یہ دونوں بما کسبت پڑھے، بما کسبت، اس بنا پر کہ ما مبتدا ہے اور بما کسبت یہ اس کی خبر ہے، من غیر تضمین معنی شرط، شرط کے معنی کو شامل کیے بغیر۔ فا، اور جو لوگ شرط کے معنی کو شامل کیے وہ فا کو داخل کیے، فبما کسبت۔ ومن اثبت الفا، جنہوں نے فا کو ثابت کیا، فبما، فا کے ساتھ جو لوگ پڑھے، فا علی تضمین معنی شرط، شرط کے معنی کو شامل کرنے کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت، یہ شرط ہے، فبما کسبت یہ جزا ہے۔ وتعلق بهذه الآية من يقول بالتناسخ، وقال لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألموا، وقلنا الآية مخصوصة بالمكلفين بالسباق والسياق، وهو ويعفو عن كثير أي من الذنوب فلا يعاقب عليه، او عن كثير من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبة۔ وتعلق، اس آیت سے استدلال کیے وہ لوگ، استدلال کی
وتعلق بهذه الآیت، استدلال کے معنی کئی مرتبہ بیان کر دیے گئے، دلیل پیش کرنا، دلیل حاصل کرنا. وتعلق بهذه الآیت، اس آیت سے استدلال کیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تناسخ ہے، یعنی بعض گمراہ فرقے تناسخ کے قائل. تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کئی وجود کو مانتے لو. انسان دنیا میں آنے سے پہلے فلاں روپ میں تھا، موت کے بعد فلاں چیز میں چلے جائیں گے. جیسا کہ بعض اغیار کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی انسان کی روح دوسروں کے جسموں میں چلے جاتی ہے. ایسا نہیں ہے اسلام. اغیار یعنی کافر ہونا. غیروں کا جو بھی عقیدہ ہے ان کے متعلق، یعنی یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، جاہلیت کا نظریہ ہے. وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ گمراہ فرقے والے کہ انسان مرنے کے بعد اس کی روح دوسروں کے جسم میں آتی. تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. تو صاحب کتاب اس کا رد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ چھوٹے بچوں کے لیے اگر ایسی حالت نہ ہو جس پر وہ تھے اس حالت سے پہلے، تو وہ لوگ تکلیف محسوس نہیں کرتے. یعنی دنیا میں آنے کے بعد بچے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. تکلیف جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بچہ جب گناہ ہی نہیں کیا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں رو رہا ہے، تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں آنے سے پہلے بھی کسی اور روپ میں تھا، وہاں پہ گناہ کیا، اس کی سزا یہاں پر مل رہی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب کتاب. وقلنا، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت مکلفین کے ساتھ خاص ہے. چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑوں سے، بالغ افراد سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے برے اعمال کی وجہ سے. بچے پر جب شریعت ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو اس کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو تناسخ کا جو عقیدہ ہے بالکل غلط ہے، غیر اسلامی عقیدہ. یہ آیت مکلفین کے ساتھ خاص ہے سیاق و سباق کی وجہ سے. یعنی آگے پیچھے کے جو جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت بڑوں کے متعلق ہے، بالغ افراد کے ساتھ ہے، چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یعنی چھوٹے بچے گناہ ہی کیا کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. بڑوں کے متعلق ہیں، بڑے بالغ افراد جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے. ای من الذنوب، یعنی بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے. فلا یعاقب علیہ، اس پر سزا نہیں دیتا. یا بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، سزا دینے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا. وقال ابن عطا، ابن عطا نے کہا کہ من لم يعلم ان ما وصل الیہ من الفتن والمصائب باکتسابہ وان ما عفا عنہ مولاه اکثر وکان قلیل النظر فی احسان ربہ الیہ. حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو نہ جانے کہ جو کچھ فتنے مصیبتیں اس کو پہنچی ہیں اس کے کرتوت، اس کے برے عمل کی وجہ سے، اور جو کچھ اس کے مولا نے، اس کے رب نے، اس کے آقا نے اس کو معاف کیا ہے وہ زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو گناہوں کو معاف کیا وہ گناہ زیادہ، بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. اور سزا جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی دے رہا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا دیتا تو انسان ہلاک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ انسان پر رحم فرما رہا ہے، اور جو کچھ اس کے مولا نے اس کو معاف کیا ہے وہ زیادہ ہے. اللہ کی معافی زیادہ ہے. جب تک اس بات کو نہ جانے وہ اپنے رب کے احسانات میں دیکھنے والا کم نظر ہے، یعنی کم دیکھنے والا ہے وہ. یعنی اللہ کے احسانات کو اچھی طرح وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے احسانات کتنے زیادہ ہیں. وقال محمد بن حامد، محمد بن حامد نے کہا العبد ملازم للجنایات فی کل اوان، بندہ گناہوں سے چمٹا ہوا ہے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ پر. وجنایاتہ فی طاعتہ اکثر من جنایاتہ فی معاصیہ، اس کے گناہ، اس کے نافرمانیاں اس کی اطاعت میں زیادہ ہے، اس کے ان نافرمانیوں سے، گناہوں سے جو نافرمانی کر رہا، نافرمانی کے دوران جو جرائم کر رہا ہے وہ کم ہے ورنہ، لیکن اطاعت کر کے اور زیادہ گنہگار ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ اطاعت سے تو نیک بن رہا ہے، گناہ کہاں ہے؟ لیکن اس کی تفسیر یہ ہے کہ نیکی کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو گویا کہ نیکی کر کے بھی وہ گنہگار ہوں گے. نیکی کر رہا ہے لیکن دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی پیدا ہو رہی ہے، تو نیکی کر کے بھی گنہگار ہو گیا. لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَعْصِیَةِ مِنْ وَجْهٍ، کیونکہ نافرمانی میں جو جرم کر رہا ہے، نافرمانی کا جو جرم ہے ایک اعتبار سے، ایک پہلو سے، وَجِنَایَةُ الطَّاعَةِ مِنْ وُجُوهٍ، اور اطاعت کے دوران جو وہ کوتاہیاں کر رہا ہے وہ تو کئی اعتبارات سے ہیں. وَاللَّهُ يُطَهِّرُ عَبْدَهُ مِنْ جِنَایَاتِهِ،
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاک فرماتا ہے اس کے نافرمانیوں سے، بِأَنْوَاعٍ مِّنَ الْمَصَائِبِ، مختلف قسم کے مصیبتیں دے کر۔ یہ مصیبت آ کے انسان کو، مصیبت کے ذریعے انسان کو پاک کیا جاتا ہے اور دھویا جاتا ہے اس کو، لِيُخَفِّفَ عَنْهُ أَثْقَالَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو کم کر دے قیامت کے دن۔ وَلَوْلَا عَفْوُهُ وَرَحْمَتُهُ لَهَلَكَ فِي أَوَّلِ خُطْوَةٍ۔ اور اگر اللہ کا معاف کرنا نہ ہوتا اور اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی انسان کی، تو انسان ہلاک ہو جاتا پہلے ہی قدم میں۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن الكريم لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب ثانيا وإذا عفا لا يعود۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے قرآن میں بڑی امید افزا آیت ہے، بڑی امید دلانے والی آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لِأَنَّ الْكَرِيمَ، کیونکہ کریم، کرم کرنے والا، جب ایک مرتبہ جب سزا دیتا ہے تو دوبارہ سزا نہیں دیتا، اور جب وہ معاف کرتا ہے تو دوبارہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی سزا مل گئی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو مصیبت دے رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیا تو اللہ کریم ہے، تو دوبارہ اللہ سزا نہیں دے گا۔ دنیا میں جب دے دیا سزا اس گناہ کی تو اسی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ریپیٹ نہیں کرے گا آخرت میں۔ پھر دوسری چیز یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس کی شان کریمی یہ ہے کہ جب وہ معاف کرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں، تو اب اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں پوچھیں گا، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن بندوں کے، یہ ہر ایک بندے کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہے، کرم فرمانے والا، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں دے دے گی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا یہیں کفارہ کر دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خصوصی نوازشات اور عنایتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اللہ معاف کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے معافی کا مل جانا بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو معاف کر دے وہ کامیاب ہوگا، اور جنت میں بھی وہی شخص داخل ہوگا جس کو اللہ معاف فرما دے، قبر میں بھی وہی نجات پائے گا جس کو اللہ معاف فرما دے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آیت نمبر 31 ہے۔ اور تم اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے تم بھاگ نہیں سکتے زمین پر، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی دوست نہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ أَيْ بِفَائِتِينَ مَا قَضَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ، تم ان مصیبتوں سے نہیں بھاگ سکتے جس کا اللہ تعالیٰ تم پر فیصلہ فرمایا ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے جو تم پر رحم کرے، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے جو تم سے اللہ کے عذاب کو دور کرے جب وہ عذاب تم پر آ جائے۔ مفتی صاحب، اس میں مولا کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو اس کی سزا اگر تمہیں دنیا میں دے دی گئی ہے تو پھر آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یعنی دوبارہ اس گناہ کی سزا جو دنیا میں دے دی گئی ہے تو آخرت میں اس کی سزا دوبارہ نہیں دی جائے گی، تو یہی بولنا چاہتے ہیں مولا کائنات۔ ہاں، اس کی وجہ، یعنی اگر دنیا میں سزا مل، یعنی اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو، یہ فیصلہ تو قطعی اللہ ہی فرمائے گا۔ ایک عام بات بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونا ضروری ہے، تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی سزا ہی نہیں دے گا، ایسا بھی یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پوروں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سزا دے گا، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو ایمان والے دنیا میں مصیبتوں میں، تو یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ اگر بنا دیا ہے، گناہوں کی سزا اگر اللہ تعالیٰ قرار دیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ سزا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ کریم ایک مرتبہ سزا جب دیتا ہے تو دوبارہ وہ اسی جرم پر سزا نہیں دیتا۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے اللہ تعالیٰ، یعنی سب سے بڑا کریم اللہ ہی ہے،
کرم کرنے والا اور احسان کرنے والا اور نوازشات کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ کریم جب معاف کرتا ہے تو پھر دوبارہ اس سے بدلہ نہیں لیتا، سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیا دنیا میں ایمان والوں کے گناہوں کو، جس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیا، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اس کی تفصیل ہو چکی ہے، تفصیلات پورے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کا سوال نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 31، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم چھوٹنے والے نہیں ہو اس مصیبت، یعنی وہ مصیبت سے تم بچنے والے نہیں ہو جس کا تم پر فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جو اللہ کا حتمی قطعی فیصلہ ہے اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، یہ بولنا چاہ رہا ہے۔ یعنی مصیبت اگر مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو انسان کو کوئی چیز مصیبت سے بچا نہیں سکتا۔ تقدیر کا اس میں فیصلہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے فیصلے سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض بفائتین، یعنی تم چھوٹنے والے نہیں ہو، بچنے والے نہیں ہو اس چیز سے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے تم پر، من المصائب، مصیبتوں کا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی متول بالرحمت ولا نصیر یدفع عنکم العذاب اذا حل بکم، اور تم چھوٹنے والے نہیں ہو، تم بچنے والے نہیں ہو اس مصیبت سے جس کا اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف فیصلہ فرما دیا ہے، یعنی وہ مصیبت آ کر رہے گی۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے نہیں ہے کوئی مددگار اللہ کے سوا، کوئی ولی نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارا کوئی دوست نہیں ہے جو تم پر رحم کرے اور تم کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ ولا نصیرین، کوئی ایسا مددگار تمہارا نہیں ہے جو تم سے اللہ کے عذاب کو دور کرے جب تم پر عذاب آ جائے۔ آیت نمبر 32، ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص۔ مومن آیتی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ الجواری، کشتیاں ہیں، فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کشتیاں جو چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے اشارے سے چلتی ہیں، اللہ کی مشیت سے چلتی ہیں۔ ومن آیاتہ الجواری، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الجوار، کشتیاں ہیں، فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح۔ ان یشاء، آیت نمبر 33، اگر اللہ چاہے، اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے تو کشتیاں رک جائیں گی سمندر کی پشت پر۔ ان فی ذلک، یعنی ہوائیں بھی اگر چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں عظیم اور کبیر بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 34، او یوبقہن، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی تیز و تن اگر اللہ ہوا چلائے، آندھی چلائے تو یہ لوگ سمندروں میں ہلاک ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، بما کسبوا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سارے لوگوں کو یا بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ، آیت نمبر 35، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری قدرت کی نشانیوں کے بارے میں یا ہماری قرآن کی آیتوں کے بارے میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، ان کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، آیت نمبر 32، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کشتیاں ہیں۔ یہ جوار، جاریت ان کی جمع ہے، جرا یجری، جرین کے معنی چلنا، چلنے والی ہیں، یعنی کشتیاں، وہی سفینہ، یہاں پر کشتی مراد ہے، اور جاریہ کے ایک معنی باندھی کے بھی آتے، لیکن یہاں پر کشتی کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کشتیاں۔
الجواری جمع جاریت، جاریتن کی جمع جواری ہیں، وہی السفینہ اور وہ کشتی ہیں. الجواری یا کے ساتھ پڑھے مکی اور سہل اور یعقوب دونوں حالتوں میں. ومن آیاتہ الجواری ووافقہم، اور ان کی موافقت یہ مدنی اور ابو عمرو فی الوصل حالت وصل، حالت وقف میں حالت وصل دونوں میں بھی یا کے ساتھ پڑھے. ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام، کون پڑھے مکی اور سہل اور یعقوب، اور ان کی موافقت یہ مدنی اور ابو عمرو یہ دو قراء وصل کی حالت ملا کے پڑھتے وقت یا کے ساتھ پڑھے. ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام یا کے ساتھ پڑھے کون؟ ابو عمرو اور مدنی. لیکن وقف کی حالت میں رکنے کی حالت میں ومن آیاتہ الجوار بغیر یا کے پڑھے. فی البحر سمندر میں، یعنی اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کشتیاں ہیں. فی البحر سمندر میں کالاعلام وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں، پہاڑوں کی طرح اونچے لمبے کشتیاں ہیں. آیت نمبر 33 ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. الریح الریاح، ریح واحد ہے اس کی جمع ریاح، مدنی ریاح پڑے ور. ان یشاء یسکن الریاح، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. فیظللن رواکدا، تو وہ کشتیاں ہو جائیں گی رکی ہوئی. ثوابت، ثابت اپنی جگہ ٹکی ہوئی رکی ہوئی. لا تجری، نہیں چلیں گے. اللہ اگر ہوا کو روک دیا کشتیاں رک جا رہی. جس طرح سمندر میں چلنے والی یہ کشتیاں چل رہی ہے اللہ کے حکم سے، رک رہی ہے اللہ کے حکم سے، تو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اللہ کی مشیت اور قدرت سے، اور اللہ جب چاہے اس نظام کو روک دے. سبحان اللہ، بے شک. اللہ فرما رہا ہے اگر ہم نہ چاہیں تو سمندر میں کشتی بھی نہ چلے، دریا کی روانی بھی رک جائے. اللہ اپنی قدرت اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے. زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اس کے بعد کشتیوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ ظاہری، اس کی پشت پر، اعلیٰ ظاہری البحر یعنی سمندر کی پشت پر. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، اعلیٰ بلائہ، اللہ کی آزمائش پر، شکور، شکر ادا کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں پر. ای لکل مؤمن مخلص، یعنی ہر مخلص مومن کے لیے نشانیاں ہیں. فالایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، دو اجزاء ہیں، دو پارٹ ہے. نصف شکر، آدھا ایمان شکر ہے، اور ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے. یعنی جس شخص کے اندر صبر بھی ہو شکر بھی ہو تو کامل ایمان ہے. او صبار علی طاعتی، یا وہ صبر کرنے والا ہے، ٹکا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ثابت قدم ہے، علی طاعتی، اللہ کی اطاعت پر، شکور، شکر کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں کا. آیت نمبر 34 او یوبقہن، یا اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو ہلاک کرتا ہے. یہلکہن، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا. یہ عطف ہے یسکنہ پہ. ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو چلائے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو اور کشتیوں والوں کو ہلاک کر دے. معنی یہ، اس کا عطف ہے یسکن الریح پر. والمعنی، معنی یہ ہے کہ ان یشاء یسکن الریح فیرکدن، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، نہیں چلیں گی. یا اگر اللہ چاہے یعصفا، تیز و تند ہوا چلائے گا تو کشتیاں ڈوب جائیں گی، غرق ہو جائیں گی، بیعصفیہ، تیز ہوا چلنے کی وجہ سے. یعنی کشتیوں کو بچانا، چلانا، ٹھہرا کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں، بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. فلا یجازی علیہ، بس اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر سزا نہیں دیتا. وانما ادخل العفو فی حکم الایباق حیث جزم جزمہ لان المعنى او ان یشاء یہلک ناسا وینجی ناسا علی طریق العفو عنہم، یقیناً عفو کو داخل کیا گیا ہلاک کرنے کے حکم میں. یعنی اگر اللہ چاہے تو ہلاک کر دے گا اور معاف کرے گا.
کیونکہ معنی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ لوگوں کو ہلاک کرے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اگر چاہے کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کو نجات دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، یا علماء کو نصب آ رہا ہے، اس کا عطف ہے اس تعلیل پر جو محذوف ہے، لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کشتیوں والوں کو ہلاک کر رہا ہے تاکہ ان سے بدلہ لے۔ کشتیوں میں جو سوار ہے، جو وہ لوگ کفار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ان سے بدلہ لے۔ وَيَعْلَمَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے، یعنی ان لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اس کو آیتوں کو رد کرنے کے لیے، آیتوں کو جھٹلانے کے لیے، وَدَفْعِهَا، اور آیتوں کا رد کرتے ہوئے جو آیتوں میں بحث کرتے ہیں ہم ان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ، رفع کے ساتھ پڑھے، مدنی شامی، نیا جملہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو نشانیوں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں، آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَحِیص، ان کافروں کے لیے عذاب سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے، یعنی قطعی اور یقینی طور پر ان کے لیے سخت ترین اور بدترین عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 36، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو کچھ تم کو دے دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، وہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، یعنی ناپائیدار عارضی فائدہ ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فما اوتیتم، بس جو کچھ تم کو عطا کیا گیا وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، یعنی صرف دنیا کی حد تک ہے وہ، یعنی دنیا کا فائدہ اور دنیا کا جو نفع ہے بہت کم ہے، دنیا کی جو زندگی ہے عارضی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فما اوتیتم من شیء، بس جو کچھ تم کو عطا کیا گیا، دیا گیا ہے، وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والی چیزیں، یعنی آخرت کے جو نعمتیں ہیں اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کی نعمتیں بڑی ہیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، اور آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں زیادہ بہتر ہے، اور جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، آیت نمبر 37، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فاحشات، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے کو نافذ نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کی، یعنی ایمان لا لیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وامرهم شورى بینہم، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کرنا ہے، یعنی وہ آپسی معاملات کو مشورے سے حل کر دیں، یعنی اسلامی نظام شورائی نظام ہے، استبدادی یا شاہی یا بادشاہت کا نظام نہیں ہے، اسلام میں خلافت اور شورائی نظام ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورہ کرنا، اسی سے سورہ شورا اس کا نام رکھا گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کی حالت میں لوگوں سے انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔
اور اپنے رب کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39، والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہی لوگ ہیں ایمان والے، وہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ فما اوتیتم، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 4 آیتوں کی تفسیر پیش کی جا رہی۔ فما اوتیتم، بس جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، من شیئن، کچھ جو کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی کا متاع ہے، فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ثواب ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ ثواب زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ما الاولا، پہلا جو ما ہے یہ شرط کے معنی پر متضمن ہے اور شامل ہے۔ فما اوتیتم، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا عارضی فائدہ ہے۔ فجاءت الفاء، تو فا داخل ہو گیا، آ گیا اس کے جواب میں، فمتاع الحیات الدنیا بخلاف الثانیہ، برخلاف دوسرے ماہ کے۔ دوسرا جو ماہ ہے یہ وہ نہیں ہے، شرط کے معنی بھی نہیں ہے، مبتدا ہی۔ نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حین تصدقہ، جس وقت آپ صدقہ کیے، بجمیع مالی، اپنا پورا مال دے دی۔ فلامہ الناس، تو لوگ آپ پر ملامت کرنے لگے کہ پورا مال دے دیا، اب اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ باقی نہ رکھے، دنیاوی زندگی کے لیے کچھ بھی نہ رکھا، ایسا کیسا دے دیا۔ لوگ ملامت کیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا کی جو بھی دولت تم کو دی گئی ہے وہ تمام دولت بھی عارضی فائدہ ہے فرما اللہ، اور جو اللہ کے پاس ثواب ملنے والا ہے، حضرت ابو بکر صدیق جو خرچ کیے، آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا ان ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل کو، ان کے ایمان کے کمال کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرمایا۔ والذین یجتنبون، آیت نمبر 37، والذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے اور بے حیائی کی گفتگو سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہو رہا ہے، غصے میں لڑنا جھگڑا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، غصے کی حالت میں معاف کر دینا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ والذین یجتنبون، اس کا عطف کیا گیا ہے الذین آمنوا پر، یعنی اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے یہ زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو کبائر سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے۔ اسی طرح وہ جملے جو اس کے بعد ہے، کبائر الاثم ای الکبائر من ھذا الجنس، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے جو بچتے ہیں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ کبائر الاثم، کبیر الاثم پڑھے کون؟ علی اور حمزہ، یہ دو قراء کبیر الاثم پڑھے، دیگر قراء اور جمہور قراء جو ہیں کبائر الاثم پڑھے۔ وعن ابن عباس کبیر الاثم هو الشرک، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بڑے گناہ سے مراد کیا ہے پر شرک ہے، وہ لوگ جو شرک سے بچتے رہیں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم والفواحش، فاحشہ سے بچے، کہا گیا کہ وہ گناہ جس کی برائی، جس کا برا ہونا بہت زیادہ ہے وہ فاحشہ ہے، برا کا زنا، جیسا کہ زنا ہے، زنا سے جو بچے، شرک سے بچے اور زنا سے بچے ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے برا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں، من امور دنیا، ان کے دنیاوی معاملات، تو وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ جو خاص کیے گئے معاف کرنے کے ساتھ غصے کی حالت میں۔ وَالْمَجِيءُ بِهِمْ وَإِيقَاعُهُ مُبْتَدَانِ وَإِسْنَادُ يُغْفَرُونَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، غصے میں معاف کر دیتے، غصے کی حالت میں، وَإِسْنَادُ يَغْفِرُونَ، اور یغفرون کی نسبت ان کی طرف کی گئی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم یغفرون، ہم لے کے آئیں پہ، ہم لے کے آئیں پہ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ نے بولے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو غصے کی حالت میں معاف کر دیں،
یعنی غصے کی حالت میں معاف کرنا ہر ایک کی خصوصیت نہیں ہے، یہ کامل ایمان والوں کی خصوصیت ہے، کمال ایمان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ وَمِثْلُهُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اسی طرح آگے ہم ینتصرون لے کے آئے، ہم جو لے کے آئے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آیت نمبر 38۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا آیت نمبر 38 ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت کو قبول کی۔ یہ آیت نازل ہوئی انصار کے بارے میں، نزلت فی الانصار، انصاری جو صحابہ ہیں ان کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ دعاہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان کو بلایا ایمان کی طرف، ایمان کی اللہ ان کو دعوت دیا، وطاعتہ، اطاعت کی دعوت دیا اللہ تعالیٰ، اس کی اطاعت۔ فاستجابوا لہ، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کی، بان آمنوا بہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، واطاعوہ، اور اللہ کی اطاعت کی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کی، واتموا الصلوات، الخمسہ، 5 نمازوں کو مکمل طور پہ ادا کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اے ذو شورا، مشورے والے، لا ينفردون برأی، ایک رائے میں وہ لوگ منفرد نہیں ہوتے بلکہ اجتماعی رائے کو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ یجتمعوا علیہ، یہاں تک کہ وہ اس پر جمع ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں۔ وعن الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی، ما تشاور قوم الا ہدوا لارشد امرہم، کوئی قوم مشورہ نہیں کی مگر ان کو ہدایت دی گئی، توفیق دی گئی ان کے سب سے بہتر معاملے کی۔ جو قوم بھی مشورے سے اپنے امور، اپنے کاموں کو انجام دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صحیح چیز کی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ شورا مصدر ہے برے، جیسا کہ فتیہ ہے بمعنی الفتویٰ، فتوے کے معنی میں، شورا بمعنی المشورہ ہے برے، بمعنی التشاور، آپس میں مشورہ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے معاملات۔ تو مشورے کے لیے چھوٹے بڑے کو دیکھنا نہیں ہے، بڑی عمر والا بھی چھوٹے عمر والوں سے، بڑے درجے والا چھوٹے درجے والے سے بھی مشورہ کر سکتا ہے۔ دنیاوی معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ آپس میں مشورہ کرو، دینی معاملات میں مشورہ نہیں کریں گے، جو چیزیں فرائض ہے اس سے مشورہ، نماز پڑھنا ہے، پڑھنا یا نہیں پڑھنا بلکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخرت کے معاملات جو قطعی ہے اس کو تو ادا کرنا ہے ہی، دنیاوی جو معاملات ہے کون سا کام بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے اس کے بارے میں مشورہ کریں گے، لیکن دینی جو فرائض ہے وہ تو آپ کو حتمی طور پہ ادا کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38، سورہ شورى کی 38ویں آیت پر ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے ہم انشاءاللہ اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔